بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جنت کے متعلق کہ جنت میں کون کون سی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی احادیث ہیں اور اس میں رہنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب قیامت کے دن جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو خوبصورت مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ایک منادی ندا کرے گا، اے جنتیوں چڑھ آؤ اور اے جہنمیوں چڑھ آؤ۔ تو اہل جنت اور اہل جہنم سب چڑھ آئیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، کیا تم جاننا چاہتے ہو یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے، کیوں نہیں؟ کہا جائے گا، یہ موت ہے۔ پھر اس مینڈے کو جنت و دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور منادی ندا دے گا، اے جنتیوں تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، اب کوئی موت نہیں، اور اے جہنمیوں تم دوزخ میں ہمیشہ رہو گے، اب کوئی موت نہیں۔ اس وقت جہنمیوں کو بہت زیادہ حسرت ہوگی اور وہ روتے ہوئے جہنم کی طرف لوٹ جائیں گے، اور جنتی بہت خوش ہوں گے اور اپنے محلات کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اللہ عز و جل جنتیوں کے لیے گانے والی حور بھیجے گا اور جنت کے باغات میں سفید چمکدار موتی کے ایوانوں میں بیٹھے ہوں گے، جس کا طول یعنی لمبائی 100 سال کی مسافت ہوگی اور اس کی چوڑائی 500 سال کی مسافت ہوگی، اور سب عورتیں خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھی ہوں گی، اور ایک دوسرے وان میں تمام مرد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے بچھونے بچھائے جائیں گے اور مسندیں لگائی جائیں گی۔ پھر وہ حور آگے بڑھ کر ان کو ایسی خوشکن آواز میں حق تعالیٰ کی حمد سنائے گی کہ اس سے اچھی آواز کسی سننے والے نے کبھی نہ سنی ہوگی، اور اس میدان میں ایسے درخت ہوں گے جن کی ہر ٹہنی میں 90 قسم کے ساز ہوں گے۔ ملائکہ ان درختوں کو اس حور کے سامنے کر دیں گے اور اللہ عز و جل اس حور سے فرمائے گا، میرے ان بندوں کو میری حمد و ثنا کے نغمے سناؤ جنہوں نے دنیا میں میری خاطر گانوں اور بانجوں سے اپنے کانوں کو بچائے رکھا، اور جو دنیا میں میرے کلام یعنی قرآن مجید اور میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سن کر خوش ہوتے تھے، آج ان کے لیے میرے ہاں خوشی اور عزت ہے۔ پھر حور عین اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد، بزرگی اور وحدانیت کے نغمے گائے گی، اور عرش کے نیچے سے ان سازوں پر ایسی ہوا چلے گی کہ سب لوگ حق تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی مسرت میں جھوم اٹھیں گے اور وجد میں آ جائیں گے۔ فرشتے ان کی طرف سونے کی کرسیاں بڑھائیں گے جن پر سونے کی کڑھائی والے بچھونے یعنی کور ہوں گے، اور وہ سبز باریک ریشم کے ہوں گے جن کا استر یعنی اندرونی حصہ کنادیز یعنی خالص ریشم کا ہوگا۔ جنتی ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے۔ ملائکہ کہیں گے کہ حق تبارک و تعالی تم سے فرماتا ہے، تم نے دنیا میں نماز و عبادت کی جو مشقت اٹھائی وہ کافی ہے، اب تم جھوم جھوم کر اپنے اعضاء کو مشقت میں نہ ڈالو اور ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ۔ یہ کرسیاں تمہیں لے کر پلک جھپکنے کی مثل ناز و فخر سے چلیں گی، ان میں روح اوپر ہیں، چنانچہ وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے اور کرسیاں پلک جھپکنے کی مانند ان کو لیے جھومتی رہیں گی۔ اگر حور عین کا نغمہ دھیما ہوگا تو وہ کرسیاں بھی آہستہ آہستہ جھومیں گی، اور اگر نغمہ پرجوش ہوگا تو کرسیاں بھی پرجوش ہو جائیں گی، اور اہل جنت خوشی کے مارے خود سے بیگانے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو حسب مراتب یہ نعمت عطا فرمائے گا اور ان کو ایسا صاف ستھرا لباس عطا فرمائے گا جو اس کے نور رحمت سے معلم و مزین ہوگا، جس کی کڑھائی و نقش و نگار سونے کا ہوگا۔ اس نقش و نگار کے وسط میں لکھا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ لباس فلانی کی بیٹی فلانی یا فلاں کے بیٹے فلاں کی تکریم کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب وہ لباس پہنیں گے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہیں گے۔ حق تبارک و تعالی علیحدہ علیحدہ ہر مرد و عورت پر سلامتی نازل فرمائے گا اور ان سے فرمائے گا، میری اطاعت کرنے والے بندوں کو خوش آمدید، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہے،
ہم کیسے ناراضی ہوں کہ تو نے ہمیں اس قدر عزت سے نوازا۔ حق تبارک و تعالی فرمائے گا، تم نے میری حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، جس کا میں نے تمہیں حکم دیا اس پر عمل کیا، میرے لیے روزہ رکھا، میرے لیے نماز پڑھی۔ تم ہر درخت کی ہر ٹہنی پر 70,000 جنتی ساز ہوں گے۔ عرش کے نیچے سے ہوا چل کر ان جنتی سازوں میں داخل ہوگی تو ان سے ایسے نغمے سنے جائیں گے جن سے اچھے نغمے سننے والوں نے نہ سنے ہوں گے۔ پھر اللہ عز و جل حور عین سے فرمائے گا، میرے بندوں کو خوشی کے نغمے سناؤ، کیونکہ یہ میری رضا کے لیے دنیا میں گانوں کی آواز سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے، میرے ذکر اور میرے کلام یعنی قرآن مجید کو سن کر لطف اندوز ہوا کرتے تھے، تو تم ان کو اپنی آواز میں میری حمد و ثنا سناؤ۔ حور گائیں گی اور ساز بھی ان کے ہم آواز ہو کر بجتے ہوں گے، لوگ مقام قرب میں اسے سن کر خوشی سے مست و بے خود ہو جائیں گے۔ جب وجد سرور سے افاقہ ہوگا اور سیر ہو جائیں گے تو عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم دنیا میں تیرا ذکر اور تیرا پیارا کلام پسند کیا کرتے تھے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، ہاں بے شک میرے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہیں جنت میں خواہش ہے، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا، اے داؤد علیہ السلام، تو وہ عرض کریں گے، لبیک یا رب العالمین، یعنی اے تمام جہانوں کے مالک میں حاضر ہوں۔ پھر ارشاد فرمائے گا، اے داؤد علیہ السلام، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم منبر پر کھڑے ہو کر میرے محبوب بندوں کو زبور شریف کی 10 صورتیں سناؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہو کر زبور شریف کی 10 صورتوں کی تلاوت فرمائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، جو کہ گانے والی جنتی حوروں کی آواز سے بڑھ کر خوبصورت ہوگی، اس سے اہل جنت خوش و مسرت سے وجد سرور میں آ جائیں گے، جسے مدہوشی کہتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز خوش الحانی میں 90 مزامیر کی آواز کے برابر ہوگی۔ جب اہل جنت کو وجد سے سیر ہو کر افاقہ ہوگا تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، کیا تم نے اس سے اچھی آواز کبھی سنی تھی؟ جب عرض کریں گے، نہیں، اللہ عز و جل کی قسم، آج تک ہمارے کانوں نے نہ تیرے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز کی مثل سنی تھی اور نہ اس سے بہتر اور پیاری آواز سنی تھی۔ پھر ارشاد فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سناؤں گا۔ اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منبر پر تشریف فرما ہو کر سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیجیے تو سلطان دو جہان، صاحب قرآن، صاحب حسن صورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز سے 70 گنا زیادہ خوشگن ہوگی۔ سارے جنتی، ان کے نیچے کرسیاں، عرش کی کندلی، ملائکہ، حور و غلماں اور بچے سب خوشی سے وجد سرور میں آ جائیں گے، اور جنت کی کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت پر آپ کی آواز کی نغمے اور حسن سے نہ جھومتی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب بندوں، کیا تم نے کبھی اس سے زیادہ اچھی آواز سنی تھی؟ عرض کریں گے، تیری عزت و جلال کی قسم، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے زیادہ میٹھی آواز کسی کی نہیں۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ میٹھی اور سریلی آواز سناؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی خود سورہ نام سنائے گا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اعزاز جنتیوں کو۔ جب جنتی حق تبارک و تعالی کا کلام سنیں گے تو وجد و مستی میں ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ تمام آل و اسباب، پردے، حجابات، محلات، درخت پورے اور نور کے سمندر بے قرار ہو جائیں گے، بغات جھوم اٹھیں گے، تمام درخت اور نہریں کلام عزیز و غفار کی مٹھاس سے وجد کرنے لگیں گی، جنت بھی وجد میں آ جائے گی، اس کے ستون خوشی سے لہرائیں گے، عرش، کرسی، ملائکہ سب جھومنے لگیں گے، اور جنت اپنے تمام ساز و سامان سمیت محبت و شوق سے وارفتہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل اپنے اور بندوں کے درمیان حائل و حجاب اٹھا دے گا اور ارشاد فرمائے گا، میرے بندو، میں کون ہوں؟ لوگ عرض کریں گے، تو اللہ عز و جل ہمارے رزق کا مالک ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا،
اے میرے بندوں میں سلام یعنی سلامتی دینے والا ہوں اور تم مسلمان ہو، میں مومن یعنی امان دینے والا ہوں اور تم مومنین ہو، میں حبیب ہوں اور تم محبین یعنی محبت کرنے والے ہو۔ یہ میرا کلام ہے، تم اسے سنو، یہ میرا نور ہے، تم اسے دیکھو اور میرا دیدار کرو۔ اس وقت سب جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بغیر واسطے اور بغیر حجاب کے کریں گے۔ جب اللہ حق تعالیٰ کا نور ان کے چہروں پر پڑے گا تو ان کے چہرے نور سے جگمگا اٹھیں گے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے لطف و اندوز ہوں گے، اور 300 سال تک اس طرح نظر جمائے اللہ عز و جل کا دیدار کرتے رہیں گے کہ دیدار کی بے انتہا لذت کی وجہ سے ان میں سے کسی کو یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ پلک بھی جھپک سکے۔ وہ اپنے دیکھنے کی لذت سے اس کے جمال میں محور ہو جائیں گے اور ان کی نگاہیں اللہ عز و جل کی صفت کمال پر جمی ہوں گی۔ اللہ عز و جل لذت برے خطاب کے ساتھ انہیں مخاطب کر کے فرمائے گا، السلام علیکم، اے میرے محبوب بندوں، آج تم جتنا چاہو مجھ سے فیض حاصل کرو اور خوب سراب ہو جاؤ، تمہارے لیے حجابات اٹھا دیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر مرد و عورت کو ایک ایک انار عطا فرمائے گا، جس کا چھلکا سونے کا ہوگا، اس کے اندر انار کے دانوں کی جگہ کئی اقسام کے رنگ برنگے پھلے ہوں گے، ایک حلہ سبز، ایک زرد، ایک سفید اور ایک حلہ سونے سے کڑھا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں کے درمیان حجاب کو حائل کر کے ارشاد فرمائے گا، میرے بندوں اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں اور میں نے تمہارے حسن میں 70 گنا اضافہ کر دیا۔ تمام مرد اور عورتیں ایک ہی مکان میں ہوں گے، لیکن ان کے درمیان نور کا ایک حجاب ہوگا جس سے ایک دوسرے کی بیوی کو نہ دیکھیں گے۔ مردوں کے لیے جو اعزاز ہوگا اتنا ہی اعزاز عورتوں کے لیے بھی ہوگا۔ جب حق تبارک و تعالی تجلی فرمائے گا تو تمام مردوں عورتیں اس طرح ایک ساتھ مشاہدہ حق تعالی کریں گے جیسے سورج کو تمام لوگ ایک ہی وقت میں دیکھتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی تشبیہ دیے جانے سے پاک ہے اور نہ کوئی اس کے مشابہ و مثل ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، میرے بندے جن سواریوں پر آئے تھے انہیں ان کے علاوہ نئی سواریاں پیش کرو۔ ملائکہ انہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے پیش کریں گے جن کی زینیں بھی سرخ ہوں گی اور ان کے بازو سبز ہوں گے جو کہ سبز حلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا، بعض معرفت یعنی ایک دوسرے کی پہچان کے بازار کی سیر کرو، تو وہ وہاں سیر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، تو کوئی کسی کو کہے گا یہ تو وہی ہے، اے میرے بھائی تم جنت میں کس جگہ رہتے ہو؟ تو دوسرا جواب دے گا، میں فلاں باغ میں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ اس طرح ایک دوسرے سے متعارف ہوں گے۔ ملائکہ کہیں گے، جب تم دنیا کے بازار میں جاتے تھے اور تمہیں کوئی کپڑا یا کوئی چیز پسند آ جاتی تھی تو قیمت ادا کیے بغیر تم اسے نہیں لے سکتے تھے، مگر تمہارے رب عز و جل نے تمہارے لیے اس بازار میں ہر شے رکھوا دی ہے، جس چیز کی تمہیں خواہش ہو قیمت ادا کیے بغیر لے سکتے ہو۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ بچھونوں، قالینوں، مختلف رنگ کے تکیوں، حلوں اور برتنوں کی طرف دیکھیں گے، تو جو کوئی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہوئے اس چیز پر نظر ڈالے گا تو اس کے پیچھے آنے والے فرشتے اس شے کو اٹھا لیں گے۔ پھر ان کا گزر انسانی تصویر پر ہوگا، تو جو سورج جنتی کی آنکھ میں اپنے چہرے سے زیادہ بھلی معلوم ہوگی تو ابھی وہ اسے دیکھتا ہی ہوگا کہ اس کا چہرہ بھی اسی جیسا ہو جائے گا، اور جس صورت کو بھی چاہے گا وہ زیب و زینت اور حسن میں اس کی صورت ہو جائے گی، اور قدرت الہی سے وہ سابقہ صورت اس سے زائل ہو جائے گی۔ پھر جنتی بازار میں مختلف حلوں اور پروں کو دیکھیں گے۔ فرشتے کہیں گے، جسے بھی اڑنے کی خواہش ہو وہ ان پروں اور حلوں کو پہن کر اڑ سکتا ہے، چنانچہ وہ ان پروں کو پہن لیں گے اور جہاں چاہیں گے پر انہیں لے کر اڑیں گے۔ بازار کی سیر کے بعد وہ اپنے ٹھکانوں کو روانہ ہو جائیں گے، اور جب اپنے محل میں داخل ہوں گے تو ہر کسی کی بیوی اس سے کہے گی، آج آپ کے حسن میں کس قدر اضافہ ہو گیا اور آپ کا نور کتنا بڑھ گیا ہے۔ وہ کہے گا، آج میں نے اپنے مالک و مولا عز و جل کا دیدار کیا تو میرے چہرے پر میرے رب کریم کا نور واقع ہوا۔ پھر شوہر بیوی سے کہے گا، عظمت والے اللہ عز و جل کی قسم، تمہارے چہرے کا نور اور حسن بھی تو کچھ کم نہیں۔ زوجہ کہے گی، میرا چہرہ نور سے کیوں نہ جگمگائے کہ اس پر بھی میرے رب عز و جل کا نور واقع ہوا ہے۔ تو
تو یوں جنتیوں کے چہرے چمکتے دمکتے رہیں گے، اور یہ نعمتیں دارالقرار یعنی جنت میں ان کے لیے دائمی اور ابدی ہوں گی۔ شاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ میرے گھر میں اور ٹہنیاں جنت کے محلات پر سایہ فگن ہیں۔ جنت میں کوئی گھر اور کوئی محل ایسا نہیں جس پر ایک ٹہنی نہ ہو، ہر ٹہنی تمام اقسام کے دنیاوی پھل اٹھائے ہوئے ہے، اور ہر ٹہنی پر تمام دنیاوی کلیاں موجود ہیں، مگر اس ٹہنی کے پھل اور کلیاں دنیاوی پھلوں اور کلیوں سے زیادہ خوبصورت، عمدہ اور وافر مقدار میں ہیں۔ طوبیٰ درخت میں انگور لگے ہوئے ہیں، ہر خوشہ انگور کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت ہے، اور اس کا دانہ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے کی مانند ہے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایک دانہ مجھے، میرے گھر والوں اور میرے خاندان کو کافی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک دانہ تجھے، تیرے گھر والوں اور تیری قوم کے 10 افراد کی کفایت کے لیے کافی ہوگا۔ اور طوبیٰ درخت میں کھجوریں بھی ہیں، ہر کھجور مشکیزے کے برابر ہے، ہر 2 کھجوروں کا وزن 1 اونٹ جتنا ہے، اور وہ سورج کی طرح چمکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اس میں بھی سیب کے مشابہ 1 پھل، 1 سیب، 1 انار، 1 آڑو اور خوبانیاں بھی ہیں، ہر 2 پھلوں کا وزن 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر ہے۔ اس درخت کو پیدا کرنے والے کے علاوہ اس کے اوصاف حقیقتاً کوئی بھی نہیں جانتا۔ جنت میں ہر مومن کے لیے اس درخت کی ایک ٹہنی ہوگی، اور اس کا نام اس ٹہنی پر لکھا ہوا ہوگا، اور اس ٹہنی پر ہر قسم کے پھل موجود ہوں گے، حتیٰ کہ وہ گھوڑوں کو اپنی زینوں کے ساتھ، اونٹوں کو اپنی نکیلوں کے ساتھ، اور خدمت گار مردوں اور عورتوں کو اٹھائے ہوئے ہوگی۔ ہر شاخ میں ہار، کنگن، انگوٹھیاں، تاج اور اشیاء حور دون نوش سے بھرے ٹوکرے بھی ہوں گے، اور یہ سب شاخ کے پتوں کی جگہ پر ہوں گے۔ جب بھی کوئی مومن ایک ٹکڑا توڑے گا اس کی جگہ 2 ٹکڑے اور آ جائیں گے، اور ایک پھل توڑے گا اس کی جگہ 2 پھل اور آ جائیں گے۔ طوبیٰ درخت کے نیچے بہت سے میدان ہیں، اس کے سائے میں کوئی سوار اگر 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کی مسافت ختم نہ ہوگی۔ ان میدانوں میں شراب، طہور، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں۔ ان نہروں میں چھوٹی اور بڑی مچھلیاں ہیں جن کی جلد چاندی کی اور سنے یعنی چھلکے دینار کی طرح سونے کے ہیں۔ ان کا گوشت بغیر ہڈی اور بغیر کانٹے کی برف سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم ہیں۔ ان نہروں میں سرخ یاقوت کی سواری ہیں جن پر سوار ہو کر اولیاء کرام ان میدانوں میں اپنے محلات کی سیر کریں گے۔ پہلے محل کی دیواریں سبز، دوسرے کی زرد، تیسرے کی سرخ اور چوتھے محل کی دیواریں سفید ہوگی۔ چاشت کے وقت سب محلات کے رنگ ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے، اور تمام محلات کا رنگ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ جب ظہر کا وقت ہوگا تو ان محلات کی عمارتیں سونے، چاندی، یاقوت اور موتی کی ہو جائیں گی، اور عصر کے وقت کوئی دیوار زرد تو کوئی سفید ہو جائے گی۔ یہ محلات اس کی قدرت سے رنگ بدلتے رہیں گے، جو کسی چیز کو فرماتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اہل جنت اس رنگ برنگی تبدیلی سے بڑے خوش ہوں گے، اور جنت میں ہر مومن کے لیے ٹھکانہ، گھر اور عظیم الشان املاک ہوگی۔ ان پر اور ان کے دروازوں پر جنتی کا نام لکھا ہوگا، اور ان میں اس کے لیے خدام اور حور و غلماں ہوں گے جو کلمہ طیبہ اور تکبیر کہتے ہوئے اس کا استقبال کریں گے، اور جنتی وہاں آنے پر بہت خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خازن جنت حضرت رضوان علیہ السلام آ کر اولیاء کرام کو تنہائی مہیا کریں گے۔ ان میں سے ہر ولی کے لیے ایک خیمہ اور دلہن ہوگی جس کے جسم پر حلے اور زیور ہوں گے، اور وہ اس سے کہے گی، اے اللہ عز و جل کے ولی، مجھے کافی عرصے سے آپ کی ملاقات کا شوق تھا۔ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہم دونوں کو ایک جگہ اکٹھا فرمایا۔ بندہ مومن کہے گا، اے اللہ عز و جل کی بندی، تو مجھے کیسے جانتی ہے، حالانکہ آج سے پہلے تو میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہے گی، اللہ عز و جل نے مجھے آپ کے لیے پیدا فرمایا اور آپ کا نام میرے سینے پر لکھا، اور یہ مکانات بنا کر ان کے دروازوں پر آپ کا نام لکھ دیا، اور یہ تمام حور و غلماں بھی آپ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے رخساروں پر آپ کا نام اس خوبصورتی سے لکھ دیا ہے کہ وہ نام چہرے پر تل سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور یہ سب اس وقت ہوا جب آپ دنیا میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے اور طویل دن میں روزہ رکھتے تھے۔ بس
اس وقت اللہ عز و جل خازن جنت حضرت رضوان علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ وہ ہمیں یعنی حوروں کو اپنے پروں پر اٹھا کر لے جائیں تاکہ ہم آپ کا دیدار کریں اور آپ کے اچھے اعمال دیکھیں۔ تو حضرت رضوان علیہ السلام ہم سے فرماتے یہ تمہارا سردار ہے۔ اس وقت ہم نے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا، اور جب کبھی ہمیں آپ کے دیدار کا شوق ہوتا تو ہم محلات کے دروازوں سے نکل کر حضرت رضوان علیہ السلام سے کہتی اللہ عز و جل کی قسم ہم اپنے محلات میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گی جب تک اپنے سرداروں کا دیدار نہ کر لیں۔ جب وہ ہمیں آسمان دنیا کی طرف لے جاتے اور ہر حور اپنے سردار کو دیکھ لیتی، یعنی سردار کو اسے دیکھنے کا علم نہ ہوتا تھا۔ اگر وہ حور اپنے سردار کو رات کی تاریکی میں نماز پڑھتا دیکھتی تو خوش ہو کر کہتی اطاعت کیے جاؤ تاکہ تمہاری خدمت ہو اور کھیتی اگائے جاؤ تاکہ کاٹ سکو۔ اے میرے سردار، اللہ عز و جل آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی اطاعت کو قبول فرمائے۔ خدا عز و جل کی اطاعت میں فنا ہونے اور طویل عمر گزارنے کے بعد اللہ عز و جل مجھے آپ کو ملا دے گا، اور میں آپ سے ملنے کے شوق میں آس لگائے بیٹھی ہوں۔ پھر ہم جنت میں اپنے ٹھکانوں کی طرح لوٹ جاتی تھی، اور آپ اس معاملے سے بے خبر دنیا میں ہی ہوتے، اور دنیا میں کوئی بھی مومن ایسا نہیں جس کے لیے جنت میں خدام اور حور و غلمہ نہ ہوں جو اسے دیکھتے ہیں اور وہ ان سے بے خبر ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو عبادت میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور عبادت سے غافل دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں۔ پھر جنتیوں کو ان کے باغات سے پھل پیش کیے جائیں گے۔ ایک اور فرشتہ داخل ہوگا، اس کے ساتھ ایک گٹھڑی ہوگی جس میں سونے کے نقش و نگار والے حلے ہوں گے جن پر ان کے عظیم نام لکھے ہوں گے۔ وہ فرشتہ کہے گا اے اللہ عز و جل کے ولی، ان حلوں کو دیکھیے، اگر ان کی صورت پسند ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اسے آپ کی پسندیدہ صورت میں تبدیل کر دوں۔ پھر دوسرا فرشتہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے زیورات لے کر آئے گا۔ دنیا کے زیورات تو شور پیدا کرتے ہیں، لیکن آخرت کے زیورات اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے جس سے سامعین کو راحت و خوشی ہوگی۔ نعمتوں میں مومن اللہ عز و جل کے لیے سجدہ شکر بجا لائے گا۔ پھر وہ فرشتے جو نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے ہدیے لے کر آئے ہوں گے اسے سلام کرتے ہوئے ہدیے پیش کریں گے۔ جب فرشتے اس کو ہدیے دے کر فارغ ہوں گے تو بندہ مومن تمام خالی برتنوں کو جمع کر کے فرشتوں کے حوالے کرے گا۔ یہ دیکھ کر فرشتے مسکراتے ہوئے اس سے کہیں گے تم ابھی تک خود کو دنیا میں گمان کر رہے ہو، یہ ہدیہ کھا کر یا لے کر برتن صاحب ہدیہ کو دے دیا کرتے تھے۔ دنیا میں تو ہدیہ دینے والوں کو ان کے برتنوں کی قلت کی وجہ سے ان کی محتاجی ہوتی تھی، جبکہ یہ برتن رب عظیم عز و جل کی طرف سے ہیں جو غنی اور عزت و کرم والا ہے۔ اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آتی اور نہ اس کے خزانے فنا ہونے والے ہیں۔ اس کی ذات اقدس وہ ہے جو کسی چیز کو فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس یہ برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب تمہارے لیے ہے، کیونکہ تم دنیا میں روزانہ 5 نمازیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ اب تم کو اللہ عز و جل کی طرف سے جزا کے طور پر روزانہ 5 ہدیے ملیں گے، اور جو دنیا میں اللہ عز و جل کے لیے فرائض و نوافل کی کثرت کرتا تھا تو حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور جزا اس کے عمل کے مطابق ان 5 ہدایات سے زیادہ بھی عطا فرمائے جائیں گے۔ اے میرے بھائی، جس نے رب تعالیٰ کی عبادت جنت میں اس کی خدمت کی جائے گی، جس نے کھیتی اگائی وہی کاٹے گا، اور جو خسارے میں رہا وہ شرمندہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں دن اور رات ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جنت میں کبھی بھی اندھیرا نہ ہوگا۔ جس طرح آسمان دنیا کی چھت ہے اسی طرح عرش جنت کی چھت ہے، اور عرش نور سے لبریز ہے، اور اس کی تخلیق سبز، سرخ، زرد اور سفید نور سے ہوئی ہے، اور عرش کے نور کے رنگوں نے دنیا اور آخرت میں موجود نوروں کی زردی، سبزی، سرخی اور سفیدی قائم ہے، اور دنیا کے سورج میں موجود نور عرش کے نور سے رائی کے دانہ برابر ہے۔ لیکن جنت میں دن اور رات کی پہچان اس طرح ہوگی کہ رات کے وقت محلات کے دروازے بند ہو جائیں گے اور پردے لٹکا دیے جائیں گے، اور مومن اپنے ازواج کے ساتھ پردے میں اور حور عین کے ساتھ خلوت و تنہائی میں رات بسر کرے گا۔ اور بعض جنتی ایسے بھی ہوں گے جو تنہائی میں بخشش فرمانے والے مالکوں مولا عز و جل کے مشاہدے میں مستغرق ہوں گے۔ دن ہوتے ہی محلات کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور پرندے چہچہاتے ہوئے اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کریں گے۔ فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے، پھر حق تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تحائف لائیں گے، اور ان کی اولاد، بہن، بھائی
और رشتہ دار ان سے ملاقات کو آئیں گے۔ افسوس ہے اس شخص پر جو جہنت میں گیا اور ایسی دائمی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ جب مومن اپنے کسی دوست کو دیکھنا چاہے گا تو ایسا تخت اس کو لے چلے گا جس کی رفتار آنکھوں کو اچک لینے والی بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی، اور جب دل میں کسی دوسرے دوست کو دیکھنے کی خواہش ہوگی تو وہ تخت اس کو اعلیٰ قسم کے گھوڑے کی رفتار میں لے جائے گا، اور دونوں دوست جنت کے میدانوں میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور اس کے باغات میں ایک دوسرے سے گفتگو کر کے بے حد خوش ہوں گے۔ پھر دونوں واپس اپنی جگہ اپنے محلات کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ہر جنتی محل کے کمرے بڑے بڑے ہیں، ہر کمرے کے 70 دروازے ہیں، ہر دروازے کے دونوں پٹ سونے کے ہیں، ہر دروازے پر ایسا درخت ہے جس کا تنا سرخ مرجان کا ہے، اس میں 70,000 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی 70,000 موتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ بعض موتی انڈے کے برابر ہیں، بعض چنے کے اور بعض اس سے بھی چھوٹے ہیں۔ جنتی چھوٹے بڑے موتیوں میں سے جو بھی لینا چاہیں گے توڑ لیں گے۔ جب بھی جنتی کوئی موتی توڑے گا تو اس کی جگہ 2 موتی اور نکل آئیں گے۔ کوئی درخت زمر سے لدا ہوا ہوگا، کوئی یاقوت سے بھرا ہوگا۔ جنتیوں کو جس کی چاہت ہوگی اسے لے کر بطور زیور پہنیں گے، اور ان درختوں پر سبز پرندے ہوں گے، ہر پرندہ اونٹ کے برابر ہوگا، اور اس درخت کی ٹہنوں پر بیٹھا اللہ عز و جل کی تسبیح کرتا ہوگا اور کہتا ہوگا: اللہ عز و جل کے ولی، جنت کے پھلوں سے کھاؤ اور اس کی نہروں سے پیو کہ یہ سب اپنی ہی ملکیت ہے۔ پھر اللہ عز و جل کی قدرت سے وہ پرندہ دسترخوان پر پیش ہو جائے گا، اور مختلف اقسام میں اس کا کچھ حصہ بھنا ہوا، کچھ تلا ہوا، کچھ میٹھا اور کچھ نمکین و ترش پکا ہوا ہوگا۔ مومنین مرد و عورت اور حور عین اس میں کھائیں گے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں باقی رہ جائیں گی۔ پھر وہ پرندہ اللہ عز و جل کی قدرت سے پہلے کی طرح زندہ ہو جائے گا اور ٹہنی پر بیٹھ کر اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دے گا، اور وہ حلے یعنی لباس اللہ عز و جل کے اولیاء کے اشتیاق میں ہیں کہ کب وہ ان کو پہنیں گے، اور بے شک محلات اور تمام جواہر اسی ذات کے بنائے ہوئے ہیں جو کسی شے کو فرماتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ جنت کے محلات میں کوئی جوڑ توڑ نہ ہوگا۔ مومن 70 سال تک ان محلات میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا، ایک محل سے دوسرے محل، ایک باغ سے دوسرے باغ مزے کرتا رہے گا۔ جنت الفردوس کے گھوڑے سرخ یاقوت کے ہیں، ان کی زینے سبز مرد کی پر سونے کے اور رانے چاندی کی ہیں، اور جنتی گھوڑے کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہوں گے۔ وہ کہے گا: اے اللہ عز و جل کے ولی، مجھ پر سوار ہو جائیے۔ اگر جنتی چلنے کا ارادہ کرے گا تو وہ چلے گا، اور اڑنے کا ارادہ کرے گا تو وہ اڑے گا۔ اسی طرح اونٹنیاں اور اعلیٰ نسل کے سفید اونٹ بھی ہوں گے۔ جب مومن اور گھوڑوں میں سے کسی پر سوار ہوگا تو وہ باقی سوارے پر فخر کرے گا، اور مومن اپنی بیویوں اور خادماؤں میں سے جسے چاہے گا اپنے ساتھ سوار کرے گا، اور وہ گھوڑا انہیں سیر کراتے ہوئے ایک ساتھ میں 70 سال کی مسافت طے کر کے جنت کے وسط میں پہنچ جائے گا۔ پھر وہ سونے اور موتی کا ایسا محل دیکھیں گے جس میں جواہر یعنی موتیوں کا درخت ہوگا جو عمدہ پوشاک یعنی لباس اٹھائے ہوئے ہوگا، اس کے پتے زیورات یعنی سونے چاندی کے ہوں گے، اس میں بے شمار پھل ہوں گے، ہر پھل مشکیزے کے برابر ہوگا، اور وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ جب وہ اس پھل کو کھائیں گے تو بیج باقی رہ جائے گا، ہر بیج میں سے ایک باندی یا غلام نکلے گا، اس کے رخسار پر اس کے مالک کا نام ایسے لکھا ہوگا کہ چہرے پر تل سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے گا۔ وہ باندی کہے گی: آپ پر سلامتی ہو اللہ عز و جل کے ولی، میں تو عرصہ دراز سے آپ کے اشتیاق میں تھی۔ پھر وہ ان محلات کے درمیان دودھ اور صاف شفاف شہد کی نہریں دیکھے گے، ان نہروں پر یاقوت، مرجان اور موتی کے خیمے ہیں جن میں خدام اور حور و غلماں کی کثرت ہے۔ وہ سب کہیں گے: اللہ عز و جل کے ولی، ہم طویل عرصے سے آپ کے مشتاق ہیں۔ مومن اپنی بیویوں کے ساتھ نعمتوں اور لذتوں میں رہے گا، وہ بیوی کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوگا اور بیوی اس کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوگی۔ شوہر کا نام بیوی کے اور بیوی کا نام شوہر کے سینے پر لکھا ہوگا جو تل سے زیادہ خوبصورت لگے گا، اور انوار و تجلیات کی وجہ سے شوہر اپنا چہرہ بیوی کے چہرے اور سینے کے نور میں دیکھے گا، اور بیوی اپنا چہرہ شوہر کے چہرے اور سینے کے نور میں دیکھے گی۔ جنتی اس حال میں ہوں گے کہ ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدیے آئیں گے، اور فرشتے کہیں گے: السلام علیکم یا اولیاء اللہ، یعنی اے اللہ تعالیٰ کے دوستوں، تم پر سلامتی ہو۔
یہ ہدیہ تمہارے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ جو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ ان دسترخوانوں پر موتیوں پر جوڑے سبز رومال ہوں گے۔ جنتی اور اس کی بیوی جو دنیا میں تھی ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، کیونکہ جو ہدیہ اللہ عز و جل کی طرف سے آئے گا وہ نصف تو شوہر کے لیے ہوگا اور نصف بیوی کے لیے ہوگا، کیونکہ اس نے بھی اللہ عز و جل کی اطاعت میں زندگی گزاری تھی اور اللہ عز و جل کے دیدار سے لذت حاصل کریں گے، اور وہ دسترخوان اللہ عز و جل کے ولی، اس کی زوجہ، حور و غلمہ اور خدام کے لیے کافی ہوں گے۔ نہ ان میں سے کچھ کم ہوگا اور نہ اس میں تغیر واقع ہوگا۔ ان کے سروں کے اوپر سے ٹہنیوں پر پرندے ایسی آواز میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کریں گے جس سے جنتی وجد میں آ جائیں گے، اور سننے والوں نے اس سے زیادہ اچھی آواز نہ سنی ہوگی۔ فرشتے دائیں اور بائیں جانب آ کر ان سے گفتگو کرتے ہوئے ہوں گے اور ان کو رب عز و جل کی بشارتیں سنائیں گے۔ وہ کھانا کھائیں گے مگر ان کا کھانا بغیر بھوکے محض لذت کے لیے ہوگا۔ جب وہ سیر ہو جائیں گے تو انہیں بول و براز کی حاجت نہ ہوگی، بلکہ سیر ہونے کے بعد ان کو مشک سے زیادہ خوشبودار اور پاکیزہ پسینہ آئے گا جسے ان کا لباس جذب کر لے گا۔ ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ ان کی نعمتیں عارضی نہ ہوں گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی، اور جنت کی نعمتوں کا دوسرا پارٹ بھی ہم جلد ہی لے کر آئیں گے۔ اگر آپ دوسرا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔